السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات ناظرین کرام، ہم نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتلایا تھا اور آپ کے سامنے یہ بات پیش کیا تھا کہ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں۔ پہلا قاعدہ تختی نمبر 9 میں ہم نے پڑھا اظہار، اور دوسرا قاعدہ جو ہے ہم نے تختی نمبر 10 کے اندر پڑھا اخفا والا، اور یہ بھی بتلایا کہ اظہار کس کو کہتے ہیں اور اخفا کس کو کہتے ہیں۔ اور آج کا سبق ہم پڑھنے والے ہیں تنوین یا نون ساکن کے قاعدہ نمبر 3 اقلاب۔ اقلاب کس کو کہتے ہیں میں آپ کے سامنے آج کے اس سبق میں پیش کرنے والا ہوں۔ تو ملاحظہ فرمائیے کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ جیسے آپ کے سامنے ہم مثال پیش کرتے ہیں، جیسے من بخیل۔ اس مثال کے اندر آپ غور فرمائیں کہ نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے، تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہے من بخیلا، لیکن جب قاعدے کے مطابق پڑھیں گے اور قاعدے کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم پڑھیں گے تو من بخیلا نہیں پڑھیں گے بلکہ من بخیلا اس طریقے سے پڑھیں گے۔ مزید آپ کے سامنے اس کی مثالیں آتے رہیں گی، آپ غور سے توجہ کے ساتھ اس سبق کے اندر بنے رہیں، ہمارے ساتھ آپ بنے رہیں اور آخر تک جو ہے آپ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ تختی نمبر 23۔ تو دوستو چلتے ہیں آج کے اس سبق کو ہم شروع کر لیتے ہیں۔ تختی نمبر 23 اقلاب۔ تنوین یا نون ساکن کے بعد با آئے تو نون کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ مثلا من بخیلا، یہ اس کی مثال ہے۔ اس کا ہجر کس طریقے سے کریں گے تو اس کو بھی بیان کر دیا ہے کہ میم میم زبر مم، با زبر با، مم با، خا زیر خی، مم بخی، لام زبر لا، من بخیلا۔ جیسا کہ آپ جو ہے اسکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں، ہم آپ کے سامنے اسکرین پر بھی اس سبق کو پیش کر رہے ہیں، آپ دیکھتے بھی جائیں اور پڑھتے بھی جائیں۔ تو دوستو چلتے ہیں تجوید کے ساتھ ہم سبق کو پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من بخل لنسفعا بالناصیہ من بین الصلب کرام بررا، گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ من بعد مطہرۃ بأیدی سفرہ بذنبہم خبیر بما تعملون سمیع بصیر۔ کلا لینبذن علیم بذات الصدور رجع بعید رسول بما لا تہوی۔ تو حضرات ناظرین کرام، یہ سبق جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کو یہ سبق کیسا لگا؟
آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں، اور آپ ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں لائک کے ذریعے سے، سبسکرائب کے ذریعے سے۔ اور دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کا یہ سبق آپ اچھے طریقے سے پڑھ لیے ہوں گے اور سمجھ لیے ہوں گے۔ بس آپ میرے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے خیر کی دعا فرماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔